جو سویڈن کے اندر قرآن کی بے حرمتی کی گئی آزادی رائے کے نام کے اوپر، میں چاہتا ہوں کہ ایک زندہ قوم جو کہ اپنے دین سے پیار کرتی ہے اور جو اللہ کی کتاب، وہ ہمارے دلوں میں اس کی عزت ہے، اور اللہ کے جو ہمارے پیغمبر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عزت ہے، تو جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو ہم ایک زندہ قوم کی طرح ایک پرامن طریقے سے ضرور بتائیں، پیغام پہنچائیں کہ ہمیں اس کی تکلیف ہوئی ہے۔ تو میں آپ سب کو کہتا ہوں، میں صرف تحریک انصاف کے لوگوں کو نہیں، قوم کو کہتا ہوں کہ جمعے کے بعد آپ نے سب نے جمعے کی نماز کے بعد نکل کے مظاہرہ کرنا ہے پرامن طریقے سے۔ ہمیشہ پرامن رہو، کیونکہ ہمارا ملک ہے، ہم کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، لیکن ایک پرامن طریقے سے احتجاج ہو تاکہ پیغام جائے کہ پاکستان وہ قوم ہے جو اسلام کے نام پہ بنی تھی، اور ہمیں تکلیف ہوئی ہے کہ یہ وہاں کی پولیس نے اجازت دی کہ جناب آپ قرآن شریف کو جلا دیں، اور آزادی رائے کے مطابق آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی وجہ سے آج 15 مارچ دنیا کے اندر اینٹی اسلاموفوبک دن بنایا جاتا ہے، یعنی جو اسلام کے خلاف جو حرکتیں ہوتی ہیں، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، اور یہ جان کے جس طرح یہ قرآن شریف کو جلایا گیا، اس کو یہ اسلاموفوبیا کے اندر آتا ہے۔ تو ہماری وجہ سے یونائٹڈ نیشنز میں 15 مارچ کو اس اینٹی اسلاموفوبیا دن بنایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو جمعے کے بعد نکلنا چاہیے اور پرامن طریقے سے احتجاج کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، دبئی میں میٹنگ ہوتی ہے، پاکستان کے بڑے بڑے منی لانڈرر کا مطلب جو اس ملک سے پیسہ چرا کے باہر لے جاتے ہیں۔ جو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا کیا ہے کہ ہمارا روپیہ گرتا جاتا ہے ڈالر کے مقابلے میں۔ تو جب آپ ڈالر یہاں سے خرید کے باہر بھیجتے رہیں اور چوری کر کے باہر بھیجتے رہیں تو وہ ڈالر کی کمی ہونی ہے، اور جب ڈالر کی کمی ہوگی تو روپیہ گرتا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے ایکسپورٹس کے اوپر زور نہیں دیا، کبھی کسی نے توجہ ہی نہیں دی کہ ہم اپنی آمدنی کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ ہندوستان کی آج جو ایکسپورٹس ہیں، یہ ذرا سمجھ لیں، 600 ارب ڈالر کے قریب ہے۔ پاکستان کی ہمارے زمانے میں ریکارڈ ایکسپورٹس تھی 33 ارب ڈالر، ریکارڈ تھی، وہ آج اس سے بھی کم ہو گئی ہیں، 13% گر گئی ہیں ایکسپورٹس۔ تو ایک تو کبھی توجہ نہیں دی انہوں نے کہ کس طرح ڈالرز اس ملک میں آمدنی بڑھا سکتے ہیں اپنی، اور دوسرا یہ سارے جو بڑے بڑے نام ہیں، ان کے سب کے بڑے باہر محلات ہیں، پراپرٹیز ہیں، بینک اکاؤنٹس ہیں، آف شور اکاؤنٹس ہیں۔ پیناما میں کیا ہوا تھا؟ پیناما میں ایک دنیا کے اندر ایک انکشاف ہوا کہ جنہوں نے بڑے بڑے لیڈرز نے، وزیروں نے اپنے پیسے چھپائے ہوئے تھے باہر کے ملکوں میں کمپنیز کے پیچھے، یعنی کمپنیز کے پیچھے انہوں نے اپنی دولت چھپائی ہوئی تھی، پراپرٹیز لی ہوئی تھی۔ اس میں نواز شریف کی پراپرٹی پکڑی گئی، مریم نواز اس کی مالکہ نکلی، اور وہ لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں اربوں روپے کے انہوں نے پراپرٹیز لی ہوئی تھی، جس کو مے فیئر اپارٹمنٹس کہتے ہیں۔ تو وہ انکشاف ہوا تھا، تو پیسہ یہاں سے چوری ہو کے گیا تھا، کیونکہ ابھی تک ایک رسید نہیں بتا سکے کہ پیسہ باہر نکلا کیسے ہے، کدھر سے آمدنی آئی۔ بیٹے کی آمدنی، بیٹے کا جو گھر ہے حسن شریف کا، جو اس نے بیچا ملک ریاض کو، اس کی قیمت تقریباً 18 ارب ہے آج کل کے جو پاؤنڈ، اور 45 ملین پاؤنڈز، جو تقریباً 17-18 ارب روپیہ بنتا ہے۔ تو وہ کدھر سے پیسہ آیا؟ تو یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ بیٹے یہاں سے باہر بھاگ گئے کیونکہ وہ بتا نہیں سکتے تھے۔ اسی طرح جو سر محل آصف زرداری نے خریدا، وہ بھی یہاں سے پیسہ باہر گیا، حدیبہ پیپر مل، وہ بھی پیسہ باہر۔ تو یہ سب اکٹھے ہو گئے، اور سارے اکٹھے ہو کے بندر بانٹ پاکستان کی ہے کہ اچھا سندھ اس کو دے دیں گے، کراچی فلانے کو دے دیں گے، سینٹرل پنجاب کوئی اور آ جائے گا، پھر نئی پارٹی جو بنی ہے اس کو بھی کوئی سیٹیں مل جائیں گی، فضل الرحمان کو ادھر پختونخوا میں دے دیں گے، اور یہ بس یہ کھچڑی پک جائے گی۔
تو یہ ساری بندر بانٹ دبئی کے اندر ہو رہی تھی کہ جس طرح کہ کوئی سودا نہیں ہو رہا ہوتا کسی کے اوپر، یہ سودا ہو رہا تھا پاکستان کا، اور کس طرح جو سب سے بڑی پارٹی ہے خوف زدہ ہے کہ اس کو کیسے باہر رکھنا ہے، جس میں عمران خان کی ان کو گنہونے خواب آتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہ واپس نہ آ جائے، تو اس کو کیسے جیل میں ڈالنا ہے۔ تو میں نے جو آج آپ کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ کون سے کیسز ہیں، ذرا آپ سمجھ لیں، کیونکہ میں تیار ہوں، انہوں نے ہو سکتا ہے کل پتہ نہیں میری 17-18 بیلیں ہیں، ایک بیل کینسل ہوگی جیل میں چلا جاؤں گا، کل نہیں تو اس کے بعد پھر عدالت میں میرا چکر ہے، اس کے بعد 2 دنوں کے بعد پھر ہوں گا، تو کسی ٹائم پہ بھی انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے مجھے جیل میں ڈالنے کا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے آپ سمجھ جائیں کہ یہ کون سے کیسز ہیں، جن کیسز کے اندر میں صرف آپ کو 7 کیسز بتاتا ہوں جنہوں میں یہ جیل میں مجھے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ آپ سب کو پتہ چل جائے۔ اور وہ میں اس لیے چاہتا ہوں کیونکہ میڈیا تو سارا کنٹرولڈ ہے، تو انہوں نے تو وہ ایک دم میڈیا میں پکڑنا ہے اور شور مچا دینا ہے کہ جی عمران کی چوری پکڑی گئی، تو یا چوری پکڑی گئی، یا یہ ایک قتل جو جیسے میں شروع کرتا ہوں کہ اس نے قتل کر دیا کسی وکیل کو۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ 7 کیسز پہلے آپ سمجھ لیں۔ ایک طرف اربوں روپے کے یہ منی لانڈررز کے اوپر کیسز ہیں، شہباز شریف کے اوپر 24 ارب روپے کی کرپشن کیس میں، جس کا انڈر ٹرائل تھا جب جنرل باجوہ نے بچا کے تو اس کو وزیر اعظم بنا دیا۔ اس کے علاوہ جو نواز شریف کی ابھی تک کوئی نہیں بتا سکا، وہ جو اس کی مے فیئر کی اپارٹمنٹس، بیٹوں کے پاس پیسہ، اور یہ تو سامنے ہے، باقیوں کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی ان کی باہر پراپرٹیز ہیں۔ اسی طرح زرداری کا ہے، اس کی بھی ساری باہر ان کی پراپرٹیز پڑی ہیں۔ تو ایک تو یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے جانے کے الزام ہے۔ اب دوسری دفعہ دیکھیں کہ میرے اوپر 170 سے زیادہ کیسز ہیں، لیکن وہ کیسز ہیں کیا؟ تو میں پہلے شروع کرتا ہوں کوئٹہ کا کیس۔ قتل ہوتا ہے ایک وکیل کا 6 جون کو 10:30 بجے صبح۔ اب وہ یہ سمجھیں کہ مجھے اس کیس کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ کوئی کسی وکیل نے میرے اوپر کیس کیا ہوتا ہے کوئی غداری کا، وہ یعنی اس کا کوئی مجھے نوٹس ہی نہیں آیا، مجھے پتہ ہی نہیں اس کیس کا۔ پتہ تب چلتا ہے جب ایک دم پتہ یہ جی کہ کیونکہ اتنے زیادہ کیسز تھے، تو یہ کیس تو کسی کو اہمیت ہی نہیں، کسی نے مجھے کہا کوئٹہ میں کیس ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اس وکیل کا قتل ہوتا 10:30 بجے، 11:30 بجے پولیس میں رپورٹ ہوتا ہے۔ 2:22 میں بشرا بیگم کے اوپر کیس ڈال دیے۔ کیا ہے جی کہ وہ اس کے گاؤں میں، وہ جو کبھی گاؤں میں گئی بھی نہیں ہے، اس کے گاؤں میں جی 20 سال کے بعد ایک جگہ سڑک بن گئی، اینٹی کرپشن کا کیس اس پہ کر دیا۔ میری چھوٹی بہن عظمیٰ، اس کے اوپر اینٹی کرپشن مجھے بیچ میں ڈال دیا کہ جی میں جب پرائم منسٹر تھا میں نے اس کو بڑی سستی کوئی زمین دلوا دی ہے یا لوگوں سے قبضہ کر کے، اور یہ اتنے ڈفرز ہیں کہ کہا کہ جی 6 ارب کی زمین اس کو دلوا دی ہے۔ ان کو اتنا نہیں پتا کہ وہ چیک سے اس نے پیسے دیے۔ پہلے تو وہ چیکس کے پیسے، ذرا یہ چیک نمبر دیکھ لیں کہ اس نے پہلا چیک کس دن دیا؟ 25 اپریل 2022 کو۔ عمران خان پرائم منسٹر نہیں تھا، عمران خان 9 اپریل کو پرائم منسٹر نہیں ختم ہو گیا تھا، تو 25 اپریل کو ایک چیک ہے، وہ اب چیک کی کاپی ہے، اور دوسرا چیک دیا ہے 2 جون کو، اور کتنے کے چیک ہیں؟ 6 کروڑ روپے کے۔ تو اس نے چیک کے سے پیمنٹ کی ہے، میرے اوپر کرپشن کیس ڈال دیا ہے کہ میں نے جی اس کو پرائم منسٹر ہوتے ہوئے زور لگا کے اس کو فیور کیا۔ پھر آ جائے جی اگلا کیس، تاکہ آپ کو ساروں کو پتہ چل جائے ہو کیا رہا ہے۔ اب 2 اور کیسز ہیں جن کے اندر یہ پوری کوشش کریں گے مجھے اندر ڈالنے کی، وہ نیب کے کیسز ہیں۔ ایک ہے القادر کا جس میں انہوں نے مجھے پکڑا تھا، اور دوسرا ہے توشہ خانہ۔ اب یہ القادر کا کیس کیا ہے، ذرا یہ غور سے سمجھ لیں پھر سے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ساری قوم کو سمجھ آ جائے۔ وہ کیس یہ ہے کہ ایک کیبنٹ فیصلہ کرتی ہے، کیبنٹ کے سامنے ایک فیصلہ آتا ہے کہ اگر ایک ملک ریاض فیملی اور ایک انگلینڈ کے نیشنل NCA نیشنل کرائم ایجنسی، ان کے بیچ میں ایک فیصلہ ہوتا ہے،
وہ کہتے ہیں, پرائیویٹ ان کے بیچ میں فیصلہ ہوتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ, ہماری کیبنٹ کے سامنے آتا ہے کہ اگر آپ اس کو فیصلے کو کانفیڈینشیل رکھیں گے, صرف کیبنٹ سے, عدالت سے نہیں, اگر کیبنٹ میں کانفیڈینشیل رکھیں گے تو 190 ملین پاؤنڈ پاکستان میں آ جائے گا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. اور لیکن اگر آپ اس کو کانفیڈینشیل نہیں رکھیں گے تو آپ کو انگلینڈ کے اندر کیس کرنا پڑے گا, سول کیس, جو 5-6 سال چل سکتا ہے, اور آپ کو ثابت کرنا پڑے گا, آپ کے اوپر ہوگا کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ وہ پیسہ منی لانڈرنگ کا ہے. ہمیں وہاں کیبنٹ کے اندر پہلے بھی بتایا گیا کہ $100 ملین پاکستان کا بیرون ملک کیسز کے اندر بہ گیا ہے, ہار چکے ہم کیس. $100 ملین, ہماری بڑا برا ریکارڈ ہے باہر کیسز کا, اور وہ بھی 5-6 سال لگنے تھے, جبکہ اب وہ پیسہ سیدھا اب آ جانا تھا, اور پاکستان میں 190 ملین پاؤنڈ آ جانا تھا. کیبنٹ فیصلہ کر لیتی ہے. بعد میں کہتے ہیں کہ جی وہ تو کسی اور مد میں جانا چاہیے تھا, وہ جانا چاہیے تھا گورنمنٹ کو, سپریم کورٹ کو نہیں جانا چاہیے تھا. بھیا کیبنٹ آج جا کے سپریم کورٹ کو کہے کہ جی وہ پیسہ دوسری طرف ٹرانسفر کریں اور ہم ثابت کر دیں گے کہ یہ پیسہ منی لانڈرنگ سے, تو آج بھی کر سکتے. کیا چیز روک رہی ہے ان کو؟ پیسہ تو پاکستان آ گیا ہے. اور کہہ یہ رہے ہیں کہ اس سے 7 مہینے پہلے جو کہ القادر یونیورسٹی جو چیریٹیبل ٹرسٹ ہے ادھر چل رہے ہیں, ادھر مفت تعلیم, کبھی یونیورسٹی تعلیم نہیں لے سکتے, مفت تعلیم ان کو مل رہی ہے وہاں. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے القادر کی وجہ سے کوئی فیور کروا دیا. یہاں ساری کیبنٹ کا فیصلہ, وہ سب نے یونینمس فیصلہ, وہاں لا منسٹر بیٹھے ہیں, وہاں کیبنٹ سیکرٹری بیٹھا ہے, وہاں ادھر فائنانس منسٹر بیٹھے ہیں, وہ سب نے فیصلہ کیا. لیکن عمران خان نے اس لیے کیا کیونکہ اس کو القادر میں عمران خان کو کیا فائدہ ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ وہ القادر کے ٹرسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ 1 روپیہ نہیں مل سکتا ٹرسٹیز کو, جس میں عمران خان اور بشرا بیگم ہیں. جس طرح نمل یونیورسٹی کے ہمیں کوئی پیسہ نہیں مل سکتا, جس طرح شوکت خان ہمیں نہیں مل سکتا. یہ چیریٹیبل ٹرسٹ ہے. کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کی وجہ سے اس کو فیور کر دیا. بھئی آپ اگر فیور کر دیا, آپ آج جا کے سپریم کورٹ میں ریٹ کر دیں کہ یہ پیسہ ادھر ٹرانسفر کر دیں. پیسہ تو پاکستان آ گیا. ایک یہ القادر ہے. دوسرا ہے جناب توشہ خانہ. توشہ خانہ کیا ہے؟ ذرا غور سے سن لیں. 70 سال سے قانون یہ ہے کہ جب گفٹس ملتی ہیں پرائم منسٹر کو, پریزیڈنٹ کو, آرمی چیف کو, منسٹرز کو, جن کو بھی جب گفٹس ملتی ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ سیدھا توشہ خانہ میں جاتی ہے. توشہ خانہ کے اندر اس کی ویلیو نکالی جاتی ہے. ویلیو کیسے نکالی جاتی ہے؟ وہ FBR سے علیحدہ ویلیو لیتے ہیں, اور پھر ایک اپریزر ہوتا ہے جو انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, اس سے علیحدہ ویلیو لیتے ہیں. وہ جو ویلیو زیادہ ہوتی ہے وہ آ کے بتاتے ہیں کہ جی آپ نے بتائیں یہ اس کی ویلیو ہے. ان کے زمانے میں 20% دے کے آپ خرید سکتے ہیں اگر آپ رکھنا چاہیں. ہم نے اس کو 20 سے 50% کر دیا کہ آپ 50% دیں, وہ گورنمنٹ کو چلی جاتی ہے اگر آپ رکھنا چاہیں. یہ ہے قانون. میں نے اسی قانون کے مطابق کئی گفٹس لی, کئی میں نے نہیں لی. مجھے یہ بتائیں کہ اس میں نے غلط کام کیا کیا ہے؟ سارا ریکارڈ وہاں پڑا ہوا ہے. جو میں نے گفٹس لی, جو بھی میں نے فیصلہ کیا میں نے بیچ دی ہیں, اس کے اوپر کیپٹل گینز ٹیکس وہ سارا FBR میں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. سارا کچھ میرا ڈکلیئرڈ ہے. اس میں نے غلط کام کیا کیا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اس کی غلط ویلیو دکھا دی. بھئی غلط ویلیو دکھا دی تو ان سے پوچھے جو ویلیو نکال رہے ہیں. میرا تو کام نہیں ہے ویلیو کی, میں تو نہیں جا کے بیچ رہا, میں تو نہیں اسیس کر رہا. مجھے تو جو ہے ایم ایس جو ہوتا ہے ملٹری سیکٹری آپ کا, وہ آپ کو آگے بتاتا ہے کہ جی یہ اپریز ہو کہ یہ آئے ہے اس کے ویلیو, آپ فیصلہ کر لیں آپ نے لینی ہے نہیں. یہ ہوتا ہے اور یہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے. بھی کون کس نے اس کا ویلیو رکھنا ہے وہ جا کے ان لوگوں سے پوچھیں, وہ میرا اس پہ کیا تعلق ہے. یہ ہے توشہ خانہ کا کیس جس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ اندر. اچھا, اور کیس کے اندر یہ بھی ذرا سن لیں. ایک توشہ خانہ کا کیس ہے, اس کے اوپر نیب بھی بلا رہی ہے, اس کے اوپر الیکشن کمیشن بھی اس کو اٹھایا ہوا ہے, اور FIR بھی کاٹی ہوئی ہے اس کے اوپر. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ایشو کے اوپر 3 مختلف جگہ کیسز چل رہے ہوں. تو صرف
اور صرف میں اس طرح بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مذاق ہو رہا ہے میرے ساتھ، اب تک 170 کیس ہو چکے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں ہر دوسرے دن. لیکن میں جو آخر میں کہنا چاہتا ہوں اپنی قوم سے، دیکھیں جس طرح اب ہم جا رہے ہیں نا، یہاں حکومت نہ کسی آئین کی پرواہ کر رہی ہے، کوئی آئین کی فکر نہیں ہے ان کو. اداروں کو انہوں نے تباہ کر دیا، کیونکہ اداروں کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کیا جائے. کیوں ختم کیا جائے؟ کیونکہ ان کو ڈر لگا ہوا کہ جب الیکشن ہوں گے تو تحریک انصاف جیت جائے گی، اور یہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں ہم نے عمران خان کو ہٹایا، اب اس کو ہم نے واپس نہیں آنے دینا. یہ سارا ملک تباہی کی طرف صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ جا رہا ہے. اب میں اپنی قوم کو کیا کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اب اس خوف کی زنجیروں کے اندر اپنے آپ کو غلام رکھنا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ آزاد قوموں کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہوتی. کوئی کسی کی جرت نہیں ہوتی آئین کے خلاف جانے کی، کسی کی جرت عدالت کے فیصلوں کے خلاف جانے کی نہیں ہوتی. کوئی کسی کو اس طرح اغوا نہیں کر سکتا جس طرح مجھے اٹھا رہے تھے، جس طرح عمران ریاض کو غائب کر دیا. اب عمران ریاض کا کیا کام تھا مجھے بتائیں، اس کا کیا تعلق ہے جو 9 مئی کو ہوا ہے؟ اس کو کیوں ابھی تک غائب کیا ہوا ہے؟ یہ صرف اور صرف ظلم کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں لوگوں کو غلام بنانے کے لیے کہ ہم یہ خوف کے ان کے خوف کے غلام بن جائیں. میں اپنی آج قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو یہ، اب میں اپنی ٹیم جو میرے لوگ ابھی چھپے بھی ہوئے ہیں سارے انڈر گراؤنڈ میں، میں سب کو اب کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں وقت آ گیا. یہ لوگوں کے گھروں کے اندر گھس کے جو گھر کی عورتوں سے کر رہے ہیں، بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں، گھر توڑ دیتے ہیں، گھر لوٹ لیتے ہیں، یہ ہزاروں گھروں سے کر رہے ہیں. پختونخوا کے اندر گاڑیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں. جو بھی پی ٹی آئی کا ملے، رشتہ دار ملے، کوئی بھی، میں ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ یہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ یہ آج ہمارے سے ہو رہا ہے، یہ سب سے ہوگا. جب پولیس سے آپ غلط کام کرواتے ہیں اور پولیس کو چھوڑا ہوا ہے کہ وہ کسی کو بھی کہہ کہ جی تمہارا جیو فینسنگ میں نام آیا اتنے پیسے دے دو، اگر آپ پولیس فورس بھی تباہ کر رہے ہیں، ادارے سارے تباہ ہو گئے. یہ جو نیب ہے، کیا نیب کی اہمیت رہ گئی ہے کہ اتنے بڑے ڈاکو ان سارے کے کیسز معاف کر دیے ہیں. جو 3 گاڑیاں آصف زرداری نے چوری کی ہیں توشہ خانہ سے، 1 گاڑی نواز شریف نے چوری کی ہے، 1 مریم نواز نے چوری کی ہے، ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا. اور آ کے کہہ رہے ہیں جی کہ توشہ خانہ سے یہ آپ نے جو لیگلی کام کیا ہے کہ جی وہ ویلیویشن نہیں ہوئی. بھئی وہ ان سے پوچھے جنہوں نے ویلیو کرنا تھا، وہ میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ لیکن مقصد انصاف کا نہیں ہے، مقصد ظلم کرنے کا ہے. اور میں قوم کو اب کہتا ہوں، اب یہ بھیڑ بکریوں بن کے رہنے کا وقت چلا گیا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں تیار ہوں. میں کل جا رہا ہوں، پتہ نہیں کتنے میں 19 بیلیں لگی ہوئی ہیں، کسی میں اندر ڈال سکتے ہیں. میں تیار ہوں سب کے لیے، میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں. لیکن میں یہ ظلم کا نظام برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں یہ بھیڑ بکریوں بن کے اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کے لیے وقت آ گیا ہے. آپ سب فیصلہ کر لیں کہ کس طرح کا پاکستان آپ چاہتے ہیں. کیا وہ پاکستان چاہتے ہیں جو پروفیشنلز جو باہر جا سکتے ہیں وہ باہر چلے جائیں، جو آپ کا سب سے بڑے ذہن ہے وہ باہر چھوڑ کے چلے جائیں، وہ بیچارے غریب آدمی کشتیوں میں ڈوبتے رہیں جا کے اللیگلی غیر قانونی طور پہ نکلنے کے لیے، اور باقی قوم بھیڑ بکروں کی طرح رہ جائے. اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. وہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ساتھ ہمارا ملک جس تیزی سے آگے جا رہا ہے اور جس تیزی سے اس میں اور ہمارے میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، یعنی ہر طرح وہ آگے نکل گئے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے اور یہ چوروں کے نیچے اگر یہ بندر بانٹ کر رہے ہیں کہ جی ملک ہم بھیڑ بکری ہیں، جی آپ ادھر وہ لے لو، وہ سندھ لے لے، وہ کراچی لے لے، وہ یہ لے لے، وہ پختونخوا لے لے آپس میں، اور ہم جس طرح کے بھیڑوں کی طرح کبھی ادھر کوئی مستقبل نہیں ہے اس کا. اور اس لیے میں اپنی اب سب لوگوں کو کہہ رہا ہوں تیاری کریں. آپ پرامن احتجاج ہمارا حق ہے. پہلے تو جمعے کو نکلے نا، جو انہوں نے کیا ہے، جو پتہ چلے کہ یہ زدہ قوم ہے، کم از کم ہماری آواز نکلنی چاہیے. اور پرامن، میں ہمیشہ کہتا ہوں پرامن رہے.
میں نے کبھی اپنے 27 سال میں کبھی انتشار کی بات نہیں، کیونکہ یہ میرا ملک ہے، توڑ پھوڑ کریں گے میرے ملک کو نقصان ہوگا. میں نے ان چوروں کی طرح باہر تو نہیں ہے میری کوئی پراپرٹیز، میں نے تو نہیں باہر بھاگنا. انہوں نے تو ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے الیکشن اناؤنس ہی ہوا، انہوں میں سے لوگوں نے باہر بھاگنا شروع کر دینا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا جو انہوں نے کیا اس ملک کے ساتھ، ان کو پتہ ہے کہ قوم نے ان کو بخشنا نہیں ہے، انہوں نے بھاگنا باہر. اس لیے اپنی قوم کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس اب 2 راستے ہیں، غلامی کے اور حقیقی آزادی کے. لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا. ہم کسی ظالم کے سامنے اور یہ ظلم کا نظام اور یہ خوف کے سامنے ہم جھکنے والے نہیں ہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ، دنیا کے سب سے عظیم لیڈر، ہم ان کی امت ہیں، اور وقت آ گیا ہے کہ ہم اب اپنا سٹینڈ لیں اور پرامن طریقے سے تیاری کریں نکلنے کے لیے سڑکوں پہ. پاکستان زندہ باد.